السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قابل احترام اس اجلاس کے اجتماع کے ذی وقار، ادب و احترام، عزت مآب شیخ قاضی مطہر جامعی حفظہ اللہ، اور اسی طرح نندیال سے آئے ہوئے مہمان خصوصی تیلگو مقرر شیخ آصف حسین جامعی حفظہ اللہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام نوجوانوں، بزرگوں، نونہال پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا اس کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک اور مرتبہ تملور کی اس مسجد کوثر میں دین کی باتیں سننے اور سنانے، خود کی اصلاح کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو توفیق عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں اور ماؤں بہنوں، جیسا کہ عبدالعفو عمری نے شروع میں کہا تھا کہ مجلس کی کیا فضیلت ہوا کرتی ہے، اللہ کی اس سرزمین پر جہاں کہیں بھی جس خطے میں، چاہے مسجد میں رہو، مدرسے میں رہو، یا کسی جنگل میں رہو، یا کسی میدان میں رہو، جہاں کہیں بھی ایسی دین کی مجلسیں، محفلیں، اجتماعات، پروگرامز رکھے جاتے ہیں اور اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں بیان سننے کے لیے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کام کاجوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے جو لوگ ایسی دین کی مجلسوں میں آتے ہیں اور سکون اطمینان کے ساتھ بیان سنتے ہیں، یقین جانو یہاں پر جتنے بھی میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اوپر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کی دین کی باتیں سننے، اس کی قرآن کی آیتوں کو سننے اور سنانے، نبی کی پیاری پیاری حدیثیں، پیاری پیاری باتوں کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بہترین موقع عطا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماحول جو بنا ہوا ہے، یقیناً ہمارے آس پاس فرشتے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر! گویا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتوں کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین جانے ایسی دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا ذکر فرشتوں کی جیسی مقدس مجلس میں ان کے درمیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ مسجد کوثر تملور میں ایک عظیم الشان اجلاس رکھا گیا ہے، تم وہاں جا کر ان کی نگرانی کرنا۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کا، بیٹھنے کا جو عظیم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تو ہم سب اللہ کی رحمت کے مستحق بنے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں اور ماؤں بہنوں، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ ہے قناعت پسندی اور مال جمع کرنے کی مذمت۔ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کا بھرپور جو ہے نا اس کا حق ادا کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ دل کھول کے دیتا ہے، اس کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے، جتنا مال چاہتا ہے، جتنا پیسہ چاہتا ہے، جتنی پراپرٹی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرْ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ذرا کم دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں امیر لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور غریب لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بڑے پیسے والے بھی موجود ہیں، کم پیسے والے بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غریبی میں رکھتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی۔ ہم اللہ پر کبھی تہمتیں نہیں لگائیں گے۔ کسی مالدار کو دیکھ کر، کسی امیر ترین شخص کو دیکھ کر، کسی کی بڑی پراپرٹی کو دیکھ کر بندہ یہ سوچنے لگتا ہے اے اللہ مجھے بھی اگر یہ پیسہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرا بھی اگر ایک خاص گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس بھی میرے اکاؤنٹ میں اگر لاکھوں کروڑوں کے پیسے ہوتے کتنا اچھا ہوتا۔ ایک مالدار انسان کو دیکھ کر ایک غریب انسان ترس کھانے لگتا ہے اور اللہ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے اللہ مجھے کہیں کو نہیں دیا، اس کچھ دیا کیا، مجھے دینا تھا، مجھے کہیں کو غریب بنایا، اللہ مجھے بھی امیر بنا، مجھے بھی مالدار بنا۔ میرے بھائیوں، اللہ پر شکایت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دل کھول کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں ان کے قسموں کو، یعنی ان کے رزق کو، ان کی مال و دولت کو ہم نے دنیا میں تقسیم کر دیا ہے۔ تقسیم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تقدیر میں اللہ نے ہمیں چاہیے کہ ہمیں غریب بنا، ہمیں غریب ہونا تھا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ جب یہ دنیا قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے تبھی سے کس مسلمان کو پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، کس عورت کو سونا چاندی زیادہ ملنا چاہیے، کس کے پاس خاص گھر ہونا چاہیے، کس کے پاس کرائے کا گھر ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے کے بعد مال کو تقسیم کر دیا، رزق کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو اب آئیے یہ سوچتے ہیں قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ قناعت پسندی، اگر یہ قناعت پسندی کی تعریف اگر آپ لوگوں نے اگر سمجھ لیا ہوگا، سمجھ لو میرا پورا بیان آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیے قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ قناعت پسندی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیبے میں اللہ نے جتنا لکھا ہے، جتنا مال، جتنی دولت، جتنی رزق اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جب وہ رزق اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور اس کو پانے کے لیے ہم اسباب جو حلال طریقے اپناتے ہیں اور وہ مال ہمیں حاصل ہوتا ہے، اللہ نے جتنا مال دیا ہے اتنا مال لے کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، اکتفا کرنا کافی۔ یہ اللہ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیا ہے، ہاں اللہ کا شکر ادا کر کو اللہ یہ 10 لاکھ روپے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ یہ 10 لاکھ روپے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور انسان کو اپنی تقدیر کے مطابق، اپنے نصیبے کے مطابق اس کو اتنا ملتا ہے۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے گھر ہو، مکان ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پراپرٹی ہو، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہو، اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کو خاموش رہ جانا، زیادہ مال کی حرص نہیں کرنا، دولت کی چکر میں نہیں پڑنا۔ میں فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارک۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ انسان کو مال کی حرص، دولت کی حرص،
یہ ایسی لالچ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان جس کسی کے پاس مال ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ قناعت پسندی انسان کو فنا نہیں کرتی، انسان کو برباد نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح قناعت پسندی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری پیاری باتیں بتلائی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان مرد، وہ مسلمان عورت کامیاب ہے۔ اللہ اکبر! کامیابی کس میں ہے؟ جو اسلام لایا، جو اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد اللہ نے اسے جتنا مال دیا ہے اس پر اکتفا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ مسلمان بڑا خوش نصیب مسلمان ہے اور وہ مسلمان کامیاب مسلمان ہے۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جو کوئی مسلمان کسی کو دے رہا ہے اور کوئی لے رہا ہے تو لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی ہم دینے والے بننا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مال کی حرص نہیں کرنا، یہ مال کی حرص، یہ دولت کی حرص، یہ لالچ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ مال کو فتنہ قرار دیا، آزمائش قرار دیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، کسی مالدار کو دیکھ کر حرص نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حرص رکھ کر انسان کیا چاہتا؟ حرام راستے کو پہنچ جاتا۔ ارے میرے پاس بھی مال ہونا، میرے پاس بھی جنگلہ ہونا، میرے پاس بھی پراپرٹی ہونا، میرے پاس بھی سونا چاندی ہونا، عورتیں سوچتی ہیں۔ لیکن وہ سوچنے کے واسطے انسان کیا ہے؟ نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، کسی میں تمیز نہیں کرتا، کسی میں فرق نہیں کرتا، بلکہ مال کمانا، دنیا جمع کرنا، پیسہ 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 پیسہ۔ کیا پیسہ لے کو خبر میں ڈالیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ پیسہ آپ کو خبر میں کام نہیں آئے گا۔ اگر مال کمانا بھی چاہتے ہو تو اسلام نے اس کے حلال طریقے بتلائے ہیں۔ حلال طریقے پہ چل کے حلال کمائی کما کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرنے لگے گا، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگے گا، مال و دولت سے محبت کرنے لگے گا۔ قرآن سے محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، مسجدوں سے محبت نہیں، بلکہ انسان کو کیا چاہیے؟ مال چاہیے، دولت چاہیے۔ اسی چاہت کی بنیاد پر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ اب آپ بولیں گے کیا مول صاحب مال زیادہ نہیں کمانا کیا؟ دولت زیادہ نہیں جمع کرنا کیا؟ جمع کیجئے، مال جمع کیجئے، دولت جمع کیجئے، پیسہ اکٹھا کیجئے، گھروں میں رکھیے، سونا چاندی الماری میں اٹھا کے رکھیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مال، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ سونا، وہ چاندی، وہ پراپرٹی، وہ بینک بیلنس، وہ جنگلہ، جو کچھ بھی ہے اس کو جب ہم حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری زندگی میں حلال چیزیں، حلال کمائی نہیں ہوگی، یاد رکھو اس کی زندگی برباد ہے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے اگر کسی کو مال زیادہ نوازا ہے تو انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا وہ اتنا پریشان نظر آتا ہے، معلوم ہے؟ جتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے اتنا اس کے گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام روزی، حرام کمائی کمانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک حلال کمائی کما کر چٹنی، روٹی،
دال کھانا کھا کو آپ اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی زندگی میں بڑا سکون نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں, اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اجی یہ پیسہ لے کیا کرتی جی, یہ پیسہ لے کیا کرتی؟ یہ پیسہ آپ کو آخرت میں کام آنے والا نہیں, قبر میں کام آنے والا نہیں. یہ پیسہ دنیا ہی میں چھوڑ کر چلے جانا ہے. اسی لیے مال کی حرص نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلائے. کیا بات بھائی؟ کہ اگر ابن آدم کو, یعنی ہم تمام لوگوں کو, آدم کی اولاد کو, اگر وحد پہاڑ جیسا, وحد پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا رہتا, کتنا اونچا رہتا, کتنے کلومیٹر کے فاصلے میں کتنا دور رہتا, اگر ایک ابن آدم کو, آدم کی اولاد کو وحد پہاڑ جیسا سونا چاندی مال دولت اگر لا کے اس کے قدموں کے تلے رکھ کر رکھ دیے, تو وہ ابن آدم کیا سوچتا؟ اللہ تعالیٰ تیسرا بھی ہے. دو وحد پہاڑ جیسے سونا چاندی اگر تمہارے پاس رکھ دیے تو انسان کی خواہش کیا ہوتی؟ اللہ اور ایک پہاڑ مال و دولت دیتا اچھا رہتا نا, میرے پاس زیادہ رہتا نا. انسان یہ خواہش کرتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں, یہ خواہشیں, یہ آرزویں, یہ تمنائیں ہمیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ سے دعا کیجئے, اللہ ہمیں جتنا تو دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے, اسی پہ برکت دے, اللہ اسی رحمت دے, اسی میں سکون دے. میرے مسلمان بھائیوں, اسی لیے میرے درس کا, میرے بیان کا خلاصہ یہی ہے, اور میرا وقت ہوا چاہتا ہے کہ قناعت پسندی, اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے, جتنا دولت دیا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کر کو حلال طریقے سے کمانا. وڈیاں ڈال کو, بیچا میں ڈال کو, سود ڈال کو, گاڑیاں کاراں گھراں لونا میں لے کو, اگر حرام کمائی کمائیں گے, یاد رکھو آپ مسجد میں رہ کر یا مکے میں جا کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کا پیسہ حلال کا نہیں, آپ کا پیسہ جائز پیسہ نہیں, آپ کا پیسہ لوگوں کو دھوکہ دے کو, لوگوں کو ڈبا کو, بیچ کا پیسہ لے کو, حرام کمائی کما کو, بزنس میں جھوٹ بول کو آپ پیسہ کما رہے ہیں, تو یہ پیسہ یاد رکھو اس پیسے میں کوئی خیر کوئی برکت نہیں رہے گی. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں, تمام لوگوں سے گزارش ہے اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس پر اکتفا کیجئے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اللہ اس میں برکت نصیب فرما. اگر آپ مال زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے کمانا, حرام طریقے سے ہرگز نہیں کمانا چاہیے. انشاءاللہ اس موضوع پہ جو علماء کرام آئے ہیں, انشاءاللہ بہت تفصیلی بات جو ہے نا حلال و حرام کے بارے میں, سود کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نے جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں جتنا مال, جتنی دولت, جتنا جو کچھ بھی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس تقدیر کا لکھا ہوا مال ہمیں نصیب فرما اور اس میں خیر و برکت نصیب فرما. حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما, حرام روزی سے بچا, حرام کا کاروبار جھوٹ بول کے بزنس کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اللہ رب العالمین اس پیسوں میں, اس مال و دولت میں اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.